اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ دیکھیے، بہت بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، اور جب شادی کرتا ہے تو شادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی نعمت ہوتا ہے اس کا ایک شکر ہوتا ہے۔ شکر، اس بڑی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں اس ریلیشن کو مضبوطی کے ساتھ حفظ کرے، یہ محبت اور مودت اور رحمت جو وجود میں آئی ہے اس کی حفاظت کرے، اور کوئی بھی ریزن ایسا نہ بنے کہ یہ جو ریلیشن وجود میں آیا ہے یہ ریلیشن خراب ہو، یا یہ ریلیشن جتنی محبت شروع میں تھی وہ کم ہو جائے۔ جیسے اگزامپل دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نقص نکالنا، یا بات کرتے کرتے ناراض ہو جانا، یا چھوٹے چھوٹے ایکسپنسز کے بارے میں بہت باریکی سے پوچھنا، یعنی ہسبینڈ کا وائف سے پوچھنا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ فلان پیسے میں نے تمہیں دیے تھے تو یہ تم نے کہاں خرچ کیے، بہت باریکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر اطمینان اور بھروسہ ہونا چاہیے، یعنی ہسبینڈ کو بھی وائف پر بھروسہ ہونا چاہیے اور وائف کو بھی ہسبینڈ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وائف ہمیشہ فون کر کر کے پوچھے کہ ہاں تم ابھی کہاں پر ہو، یعنی اس پر شک نہ کرے، بلکہ یقین اور اطمینان رکھے کہ جن کی تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے اور جو تمہارا پارٹنر ہے وہ ایک مومن ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین رکھے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ان سب کو اگر دھیان میں رکھتے ہیں تو وہ کنیکشن جو وجود میں آیا ہے یہ کنیکشن اسٹرانگلی مینٹین رہے گا اور وہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دیکھیے، یہ جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد کا جو لمحات اور اس کے بعد کے جو پیریڈ ہوتے ہیں اور دن ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جسے بہت سمجھداری کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ جو ان لمحات کو گزار دے صحیح و سالم سلامتی کے ساتھ تو اب آگے کا راستہ بھی بہت بہتر طریقے سے گزرتا ہے، اور دوسرے فیملی ممبرز بھی ان کپلز کی مدد کرے کہ یہ اس زندگی کے موڑ کو بہت بہتر طریقے سے گزارے۔ ہر وہ چیز جو فیملی کے فاؤنڈیشن کو کمزور کرتی ہے انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ انوانٹیڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف کہے کہ ہمیں تو ہنی مون کے لیے فلان جگہ پر ہی جانا ہے، جیسے دبئی جانا ہے یا سوئٹزرلینڈ جانا ہے۔ اتنی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے، پہلے یہ دیکھے کہ ہمارے پاس کتنے امکانات ہیں۔ جس طرح سے یعنی فریز بھی ہے کہ جتنی تمہاری چادر ہے اتنا ہی تم اپنے پیروں کو پھیلاؤ۔ تو دیکھیے، پہلے یہ دیکھے کہ ہماری چادر کتنی بڑی ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے ایکسپیکٹیشنز کو رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وائف ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے تو گولڈ نیکلیس ہی چاہیے میرے ویڈنگ اینیورسری پر۔ نہیں، اگر ہسبینڈ کا اگر فائنینشیل سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے تو اگر وہ ایک پھول بھی لا کر دیتا ہے تو وائف کو چاہیے کہ وہ خوش ہو اور اس خوشحالی کا اظہار کرے اور اسے یقین دلائے کہ میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح سے ہسبینڈ بھی وائف کو یقین دلائے کہ تم فکر نہ کرو اور میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ ہوں۔ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں ہم دونوں ساتھ ہیں اور دونوں ساتھ مل کر اس زندگی کے سفر کو گزاریں گے۔ بہت بار ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ بھی ہے اور یعنی وائف بھی ہے، وائف میں اور ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کر۔ انسان ہے، انسان کے کچھ ڈفرینس آف اوپینینز ہوا کرتے ہیں، اس ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی گھر میں جس طرح سے ساس اور بہو کے جھگڑے ہونا یہ بہت نارمل سی چیز ہے۔ جب یہ جھگڑا ہوتا ہے اور
ہسبینڈ جب باہر سے گھر پر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وائف کا موڈ ایک دم آف ہے اور وائف بہت غصے میں ہے، اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آج سب کچھ ٹھیک سے تو گزرا؟ تو وائف کہتی ہے کہ آج تمہارے ممی نے ہمیں بہت ڈانٹا اور بہت غصہ ہوئی وہ ہمارے اوپر. تو جب اس طرح سے وہ کہتی ہے تو اسے یقین دلائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں. لیکن دیکھیے وہ بھی ہمارے ممی ہیں اور ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ، اور مجھے وہ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے. میں ان کے سامنے اگر یہ کہوں بھی کہ کوئی مشکل نہیں، دونوں بھی آپس میں صلح کر لے اور اچھے سے زندگی گزارے، تو آپ بھی ان کے سامنے مان لیجئے گا. یعنی اپنے وائف سے یہ کہے اور پھر جب اپنے ممی کے پاس جائے تو وہاں پر بھی بہتر طریقے سے اسمارٹ بن کر اس پرابلم کو اور یہ جو جھگڑا وجود میں آیا ہے اسے سولو کرائے. تو جو بھی ہسبینڈ اسمارٹلی پلے کرے گا وہ ایکچوئل میں کمال کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ ہے اور باہر کام کرتا ہے، باہر بہت ساری مشکلات پیش آتی ہے. کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کے کام کرنے میں جو لوگ ساتھ میں ہیں وہ اتنے خوش اخلاق نہ ہو، انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہو گیا ہو. جب گھر پر آئے اور ہسبینڈ کا موڈ خراب رہے تو وائف بھی بہترین طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے موڈ کو اچھا کر سکتی ہے. اللہ نے وائف کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، یعنی ان کے اندر یہ قوت اور طاقت کو رکھا ہے خداوند متعال نے کہ وہ کتنا ہی موڈ خراب کیوں نہ ہو ہسبینڈ کا، لیکن وہ چاہے تو اپنے ہسبینڈ کا موڈ بہت اچھا کر سکتی ہے. یہ قوت ہے وائف کے اندر. اسی لیے جب خداوند متعال اپنے صفات کو بیان کرتا ہے تو وہ دیکھیے اس طرح سے کہتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں قادر ہوں. تو یہ جو رب کی کوالٹی ہے وہ وائف کے اندر اس کوالٹی کو رکھا ہے. یعنی وائف ہے جو پالنے والی ہے، یعنی پالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے. ہسبینڈ کے اندر وہ مادہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر پائے. بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، بہت حوصلہ ان کا کم ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس کوالٹی کو وائف کے اندر رکھا ہے کہ وہ رب ہوا کرتی ہے، پالتی ہے، بچوں کو تربیت کرتی ہے. اسی طرح سے اگر وائف ڈیسیجن لے لے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو ہر گناہ سے بچا سکتی ہے اور اسے کمال کی منزلوں تک لے کر جاتی ہے. اسی لیے بھی ہم لوگ بہت بار پڑھتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے رول ماڈلز اور اتنے بڑے بڑے لوگ سوسائٹی میں وجود میں آتے ہیں. یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ اس ماں کی تربیت کی وجہ سے. یعنی امام خمینی جیسے کسی شخصیت کو پروان چڑھانا کسی مرد کے بس میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وائف اور ایک ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام خمینی جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں. اس لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو پرورش دیتی ہے تو امام حسن اور امام حسین جیسے جوان وجود میں آتے ہیں. تو یہ خداوند متعال نے ماں کے اندر رکھا ہے کہ وہ پالے، وہ پرورش کرے، وہ تربیت کرے بچوں کی. اور اسی طرح سے مرد کے اندر کون سی اپنی صفات کو رکھا ہے؟ وہ قدرت ہے کہ ہسبینڈ ہے جس کے اندر، اور وہ مرد ہے جس کے اندر قدرت کو رکھا ہے. اور یہ مرد ہے جو باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے اور حلال روزی کو کما کر لاتا ہے اپنے گھر میں، لا کر وہ اپنے فیملی کی پرورش کرتا ہے. اور وہ ہے یعنی ہسبینڈ وہ ہے جس کے غرور کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے وائف کے عاطفے کو اور اس کے اس جنبے کو کہ جس میں وہ بہت ہی زیادہ ان کی فیلنگ کمزور ہوا کرتی ہے. اس لیے بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ المرأۃ ریحانۃ ولیست کہرمانہ، یعنی جو عورت ہوا کرتی ہے وہ ایک پھول کی طرح ہوا کرتی ہے، وہ کوئی کہرمان نہیں ہے،
یعنی وہ کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہوا کرتی، اس کی فیلنگز جو ہے وہ بہت ہی نازک ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وائف کی فیلنگز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور ہسبینڈ کے غرور کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غرور ٹوٹ جائے۔ یعنی وائف کو جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہسبینڈ کے غرور کو نہ توڑے، اور ہسبینڈ کو جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی فیلنگز کو ٹھیس نہ پہنچے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار کے واسطے سے ہمیں بہترین اور خوشحال ترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔